رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے خطاب کر رہے ہیں نا، یہ مکی صورت ہے، تو اللہ نے توحید کو بیان کیا، اپنی نعمتوں کو بیان کیا پچھلے رکوع میں۔ اب مشرکین مکہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے تھے نا اسماعیل، ان کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا، ان کی جو والدہ تھی حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ، وہیں پھر وہ ایڑیاں رگڑی ہیں حضرت اسماعیل نے تو زمزم کا چشمہ دریافت ہوا، پھر اسماعیل علیہ السلام وہیں رہے، پھر ایک قبیلہ جرہم کا وہاں سے گزر ہوا، پانی دیکھا تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی وہاں شادی ہوئی، اسی قبیلے میں پھر اولاد ہوئی، اور 2000 سال تقریباً مورخین کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور ایک بڑا شہر مکہ میں آباد ہو چکا تھا۔ تو یہ سب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھی اس میں، تو وہ بار بار جو ہے نا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اچھا کچھ خوبیاں بھی تھیں ان میں دین ابراہیم کی وجہ سے، ختنے کروایا کرتے تھے وہ لوگ، مہمان نواز تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی تعلیمات، غسل جنابت عربوں میں پہلے سے تھا، اسلام آنے سے پہلے، تو جب ناپاک ہو جاتے تھے، زوجہ سے ہم بستری کی یا احتلام ہوا تو غسل کرتے تھے، یہ پہلے سے تھا ان میں۔ تو بہت ساری چیزیں مذہب ابراہیم کی باقی تھی ان میں، بت پرستی آ گئی تھی، اور بت پرستی کی بیس بھی کیا تھی کہ اللہ کے نیک بندے جو تھے، تو چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو مرنے کے بعد ان کے بت بنا لیے، اور یہ کام ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس اصل اختیارات ہیں، لیکن اللہ نے ان بزرگوں سے خوش ہو کے ان کو بھی کچھ اختیارات دے دیے۔ سیم وہی شرک تھا جو آج ہمارے ہاں شرک پھیل چکا ہے مسلمانوں ہی کے کسی فرقے میں، تو بالکل یہی سم تھا کہ عطائی اور ذاتی، یہ فرق نکال لیا تھا کہ اللہ کے اختیارات عطائی ہیں اور نبی کو جو اللہ نے خود سے دیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں نہ میں نے کسی کو دیے بھی نہیں ہیں، سارے اختیارات میرے ہی پاس ہیں، تھے میرے پاس، اب بھی میرے پاس ہے، قیامت تک میرے ہی پاس رہیں گے، میں نے دیے ہی نہیں ہیں۔ توحید پر میں پوری بحث جو ہے نا ان لیکچروں کے شروع میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر آئی تھی سورہ فاتحہ کی، وہاں میں بہت ڈیٹیل سے عبادت کا مفہوم بیان کر چکا ہوں، اس پر اشکالات کیا ہوتے ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں، اس کو میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا۔ لیکن مشرکین جو تھے وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنے بتوں کو، 360 بتوں کو بیت اللہ کے اندر یہی لاجک پیش کر کے انہوں نے رکھ لیا، اور پھر بھی فخر کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ جگہ جگہ قرآن میں حضرت ابراہیم کے واقعات بھی بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو بنیاد ہی توحید پر تھی، وہ تو خالصتاً اسی شرک کے خلاف اٹھے تھے جو شرک تمہارے اندر ہے۔ عیسائیوں والا شرک اور طرح کا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو ان سے واسطہ ہی نہیں پڑا، وہ تو آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے۔ یہودیوں کا شرک الگ ٹائپ کا تھا، لیکن تمہارا جو شرک ہے نا، جو بتوں کو پوجتے ہو، یہ تو عین وہی شرک ہے جو ابراہیم علیہ السلام جس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور دعائیں مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد کو اس سے بچانا۔ تو اس لیے اب اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ مکہ پر بھی اللہ کا احسان ہے، تو مکہ والوں کو توحید پرستی میں دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، کیونکہ مکہ کے لیے تو اللہ نے ایک اپنے خلیل سے دعائیں منگوائی ہیں۔ مکہ آباد ابراہیم کی وجہ سے ہوا جو توحید پرست تھے، ابراہیم نہ ہوتے تو اے اہل مکہ، یہ مکہ ہی آباد نہیں ہونا تھا، تمہیں تو عزت ملی ہے ابراہیم کی وجہ سے، تو تم اس عقیدے کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو ابراہیم کا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہ شہر بنا ہی نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام تھے، کتنے لوگ ہوں گے اس میں؟ فرض کر لے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی تھی شادی حضرت ابراہیم کا آخری دور میں، یہ حدیث سے ثبوت ملتا ہے، تو اولاد بھی ہو گئی، تو شہر تو نہیں بن گیا نا۔ تو ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ یہی آیت قرآن میں دوسرے مقام پر ایسے ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہاں ہے ھذا البلد آمنا، وہاں ہے ھذا بلدا آمنا، دونوں کے ترجمے میں فرق ہے۔ ھذا البلد میں البلد پہ الف لام ہے، تو ھذا البلد کا مطلب تو یہ شہر، یہ شہر، آمنن کا مطلب امن والا، یعنی اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا۔ گویا شہر کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ شہر تو بن چکا ہے، شہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بن چکا ہے، اس کو بنا دے تو امن والا۔ اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ھذا بلدن آمنن، ھذا بلدن کا مطلب یہ ایک شہر، اس کو بنا دے تو شہر اور امن والا، یعنی شہر بھی بنا دے اور امن والا بھی بنا دے۔ یہ ایک اشکال ہوتا ہے
یعنی اس کو میں اور آسان گرامر کے اس میں سمجھاتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں نا ہاذر رجل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی, اور جب آپ کہتے ہیں ہاذا رجل اس کا مطلب یہ آدمی ہے. یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. ہاذر رجل کمپلیٹ نہیں ہوا, تو ہاذل بلد یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ہاذل بلد کا مطلب یہ شہر. اب کیا کرنا ہے شہر کا؟ آمنن امن والا بنا دے. اور ہاذا بلدن جب الف لام نہ ہو تو اس کا مطلب ہاذا بلدن اجعل ہاذا, اے اللہ بنا دے اس کو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, کیا بنا دے؟ بلدن شہر بنا دے, آمنن امن والا بنا دے. تو یہ دو اشکال ہوتے ہیں کہ شہر تھا ہی نہیں تو اس کو شہر کیسے کہہ دیا, اور دوسرا اگر شہر کہا تو دوسرے مقام پہ تو نہیں شہر کہہ رہے بلکہ کہہ رہے شہر بھی بنا امن والا بھی بنا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں نا قرآن میں, ایک جگہ آتا ہے اس کو شہر بنا دے امن والا, ایک جگہ آتا ہے اس شہر کو امن والا بنا دے. تو اصل بات تو یہی ہے کہ اس وقت مکہ شہر بنا نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا اس شہر کو امن والا بنا دے, یہ ما یعولو الیہ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. ما یعولو کا مطلب وہ چیز جو شہر بننے والی ہے اس کو پہلے سے شہر سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سونا لے کے جاتے ہیں سونار کے پاس, ابھی کچھ بھی نہیں بنا, آپ اسے کہتے ہیں یہ اس کو اچھی انگوٹھی بنا دو آپ. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو انگوٹھی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ فیوچر میں اس نے انگوٹھی ہی بننا ہے لیکن اچھی بن جائے گی. تو انگوٹھی کی الگ سے تصریح نہیں کرتے. اب آپ سونار کے پاس گئے خام سونا لے کے, آپ نے کہا اس کو اچھی سی انگوٹھی بنا دیں. سونار یہ تھوڑی کہتا ہے پہلے آپ یہ کہو کہ اس کو انگوٹھی بنا دیں پھر یہ کہو کہ اس کو اچھی بنا دیں. اب یہ انگوٹھی ہے ہی نہیں تو آپ اچھی کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے بھائی, جب اچھی انگوٹھی کہہ دیا تو اس میں ضمناً خود بخود ہی یہ بات آ گئی ہے کہ انگوٹھی بھی بنانی ہے. تو میں اچھی کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ انگوٹھی تو بناؤ گے ہی مجھے پتا ہے لیکن اچھی بنانا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تو اس کو شہر بنا دے امن والا. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا شہر تو بننا ہی ہے, تو اس لیے فرمایا کہ شہر یہ جو شہر ہے نا جو فیوچر میں شہر بنے گا اس کو امن والا شہر بنانا ہے. ایک جواب تو یہ ہے, بڑا معقول جواب ہے کیونکہ یہ عرف میں اس طرح کا لوگ کلام کرتے ہیں. دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا 2 دفعہ مانگی ہو. ایک دفعہ اس وقت جب یہ شہر تھا ہی نہیں تو اس وقت یہ دعا مانگی ہاذا بلدن آمنن, اے اللہ اس کو شہر بھی بنا اور امن والا بھی بنا. پھر بڑھاپے میں جب دوبارہ گئے ہوں تو پھر اس وقت یہ کچھ نہ کچھ شہر کی شکل نکل آئی ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی ہو اللہ اس کو شہر بنا, اور ایسا یعنی اس شہر کو جو شہر تو بن چکا ہے امن والا بنا دے. دونوں باتیں مفسرین نے نقل کی ہیں اور دونوں باتیں معقول ہیں. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, دو دعا مانگی, ایک روحانی ترقی کی دعا اور ایک مادی ترقی کی دعا. یعنی مکہ کے لیے 2 دعائیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. ایک بلکہ ہم اگر کہیں کہ یہ پہلے دعا مانگی کہ اس کو شہر بنا دے تو یہ 3 دعائیں ہو گئی. پہلی دعا اللہ اس جگہ کو شہر بنا, دوسری دعا جو مادی ہے دنیاوی فائدے کی امن والا بنا, تیسری ورزقہم من الثمرات, اے اللہ اس میں پھل پیدا کر دے. یہ 3 بیسک دعائیں, اور ہم چوتھی بھی اس میں اگر ایڈ کر لیں اس کا تعلق ہے تو روحانیت سے, یعنی اس کو ایسا بنا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں, لیکن ہم اس کو روحانی بھی فائدہ ہے اور مادی فائدہ بھی ہے. ظاہر ہے جس شہر کی طرف لوگوں کو اٹریکشن ہوگی تو اگرچہ وہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں لیکن اس سے شہر والوں کا بھی تو فائدہ ہوگا نا, تجارت کو فروغ ملے گا. تو ہم یہ والی جو دعا ہے اس کو ہم روحانی بھی مانتے ہیں اور مادی بھی مانتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ 4 مادی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگی اور ابراہیم علیہ السلام نے 2 روحانی دعائیں مانگی ہیں آخرت کے فائدے والی. تو مکہ کے لیے جو 4 مادی دعائیں مانگی, ایک تو یہ کہ اللہ اس جگہ کو شہر بنا دے, نمبر 2 اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے, نمبر 3 ورزقہم من الثمرات, اے اللہ یہاں پھلوں کی بہتات ہو, رزق فراوانی سے آئے. چوتھی بات یہ جگہ اٹریکٹیو ہو, لوگوں کا دل اس طرف مائل ہو. اور 2 روحانی دعائیں مانگی ہیں. یہ 4 تو وہ دعائیں جس کا دنیاوی فائدہ. 2 دعا کیا, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, میری اور میری اولادوں کو, جو ظاہر ہے یہاں ٹھہرنے والی اولاد ہے اور جو نہیں ٹھہر رہی, سب کو تو ایسا بنا کہ بتوں سے ہم دور رہیں, یعنی توحید والا شہر ہو, شرک والا نہ ہو. یہ روحانی فائدے کی دعا. اور تہوی میں جو دعا مانگی یعنی اخروی فائدہ ہے نا, یہ شرک سے پاک ہوگا معاشرہ. اور دوسری جو دعا مانگی کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں, ظاہر ہے عبادت کے لیے مائل ہوں گے نا, اللہ کا گھر ہے یہاں پہ, تو یہ بھی روحانی, تاکہ یہاں عبادت زیادہ ہوگی تو اس کی روحانی برکتیں ہوں گی.
تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 6 دعائیں مانگی مکہ مکرمہ کے لیے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شہر میں یہ 6 کام ہو جائیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نمبر 1، کوئی علاقہ شہر بن جائے، گاؤں نہ ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ شہر میں آپ کو سہولتیں زیادہ ملتی ہیں، شہر میں تہذیب زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ گاؤں کی نسبت شہر میں زندگی اختیار کرنا یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے، بشرطے کہ بے حیائی اور ان چیزوں سے انسان بچے. اس میں انسان کا مینٹل لیول بھی اوپر جاتا ہے. دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے کر آیا، یہ ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو کوئی جگہ اگر شہر بن جاتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دوسری جگہ دوسرا کیا کہ امن والا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شہر اگر امن ہو اس میں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں شہروں کو امن والا بنانے کے لیے. تیسری بات، کسی جگہ کی معیشت بہت ہو، رزق فراوانی سے مل رہا ہو، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ سے کہ آپ کے شہر میں رزق کی فراوانی ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. دوسرا، آپ کا شہر ایسا ہو کہ لوگوں کی اس کی طرف اٹریکشن ہو، لوگ چاہیں کہ کاش ہم بھی کراچی میں رہتے، کاش ہم بھی جناب دور دراز سے یہاں آ کے رہتے. تو یہ آپ کے لیے بڑی نعمت تھی. کاش ہم بھی لاہور میں رہتے، کاش ہم بھی اسلام آباد میں رہتے. تو اب جو شہر بھی اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو شہر اس پہ نہیں اترتے، جیسے کراچی الحمدللہ بھنگی خانہ بنا ہوا ہے، تو میں تفسیر میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن اب بنا ہوا ہے تو کیا کریں، بات آ گئی ہے. تو کراچی والوں کو دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس بھنگی خانے کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کی، صاف ستھرے لوگوں کی اس کی طرف طبیعت مائل ہو. اچھے پڑھے لکھے صاف لوگ کہیں کہ بھئی کراچی چل کے رہتے، کیونکہ سب سے صاف شہر دنیا میں کراچی ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ یہ شہر کا ایسا ہونا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور 2 نعمتیں اور کہ وہ میلان اگر دین کی وجہ سے ہو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے مکہ کی طرف ہمارا میلان کیوں ہے؟ وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو اگر کسی شہر میں لوگ دین کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جی وہاں دینی مدارس بہت ہیں، وہاں علماء بہت ہیں، دین کا علم بہت ہے، وہاں پر جماعتیں بہت نکلتی ہیں، وہاں پہ درس قرآن کے حلقے بہت ہیں، تو یہ بھی اس شہر والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس زیادہ علماء ہیں، آپ کے علماء زیادہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس مدارس بہت ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ یہاں سیٹل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ روحانی نعمت ہے. اور کسی شہر کا شرک سے پاک ہونا، وہاں مزار نہیں ہے، وہاں قوالیوں کی مزاروں پہ محفلیں نہیں ہیں، وہاں جو ہے وہ مجاور نہیں ہے مزاروں پہ جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں جیسے مزار. تو یہ بھی ایک شہر والوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں توحید ہے.